آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ہمارے علاقے کی عظیم شخصیت حضرت مولانا پیر سید ناصر محمود شاہ صاحب مدیر جامعہ مدینۃ العلوم فیروزہ۔ چاہ رہا تھا کہ بغیر بلائے ہوئے آ جاؤں گی، نام لے دیے تھوڑی سی بات۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام دوستو، میری پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ میرے اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ وہ مجھے اور آپ کو علماء کرام کے بیانات سنانے کے لیے، اپنے احکامات اور پیغمبر علیہ السلام کے فرمودات سننے کے لیے یہاں پہ اللہ نے جمع کیا۔ آپ سب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جمع ہیں۔ کوئی لالچ نہیں، کوئی پیسہ نہیں ملے گا، کوئی اعلان نہیں ہے کہ مجلس کے اختتام پر عمرے کی ٹکٹیں تقسیم ہوگی، پرچیاں قرآن اندازی ہوگی۔ سب کو ایک سا یقین ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں علماء کرام کے بیانات سنوں گا اور اللہ اپنی رحمت سے میری جھولی کو بھر دے گا، میرے سینے کو ایمان سے بھر دے گا، میرے سینے کو توحید سے بھر دے گا، اس امید پر کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ میرے بھائی مولانا حبیب الرحمان صاحب نے یہ مجلس منعقد کی اور علماء کرام مختلف مقامات پر دینی حضرات یہ اجتماعات، مجلسیں، کانفرنسیں کرتے رہتے ہیں۔ ان سب کا مقصد پلٹنا جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ کہ یہ مجلسیں قائم ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے ہوں، صحابہ کرام کے تذکرے ہوں، اولیاء کرام کے تذکرے ہوں، ایمان کی فضیلتیں بیان ہوں، سنت کی جو ہے وہ فضیلتیں بیان کی جائیں اور ہم میں عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کان سے سننا ہے دوسرے سے نکال دینا ہے۔ قرآن کریم ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ مزہ میں تو تم نصارہ ہو، تمدن میں ہنود۔ یہ ہم مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائیں یہود، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں چاہیے اللہ کو، پورا مسلمان، پکا ٹھکا مسلمان، سوسائٹی پروف مسلمان، معاشرے کا اصل نہ لینے والا مسلمان۔ جیسے آپ کے ہاتھ میں کلائی میں گھڑی بندھی ہوئی ہوتی ہے اور آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب یہ نہاتا ہوں، وضو کرتا ہوں تو یہ بازو بندھی رہتی ہے، اس میں پانی نہیں جاتا، یہ واٹر پروف ہے۔ اور جس گھڑی کے اندر پانی چلا جاتا ہے اس کی برائی کرتے ہیں کہ یہ واٹر پروف نہیں ہے، اس میں پانی چلا جاتا ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان سوسائٹی پروف ہو، میرا بندہ ہو، رسموں کا بندہ نہ ہو، برادری کے طور طریقوں کا بندہ نہ ہو، میرا بندہ ہو۔ جہاں پر میرا حکم آ جائے وہ مربی اس کے سامنے آئے تو لات مارتے ہیں۔ بہنوں کی جائیدادوں پر ہم قبضہ کرتے ہیں، بہنوں کی جائیدادیں دیتے ہوئے ہمیں موت آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، پلاٹوں کی محبت ہے، زمینوں کی محبت ہے۔ اللہ کا جو حکم میری خواہش سے ٹکرائے، نبی علیہ السلام کا جو فرمان میرے جذبات سے ٹکرائے، میرے مفادات سے ٹکرائے، میں اس کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں اس کو دین مانوں گا اور مانتا ہوں کہ جو میرے مفاد کے مطابق ہو، میری خواہشات کے مطابق ہو، میرے جذبات کے مطابق ہو، میں اس کو دین مانتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے غفلت کی چادر اتاری میرے اور آپ کے اوپر سے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پورے قرآن جو ہے، پورا قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے اور ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اس نے سمندر کو اپنے اندر بند کیے ہوئے۔
اگر کوئی بھی مسلمان ایک آیت پہ عمل کر لے اس میں کامیاب ہو جائے. اب یہ آیت ہے چھوٹی سی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر نفس اس بات پر غور کرے کہ اس نے آنے والی کل یعنی موت کے لیے کیا تیار کرا. آنے والی کل قیامت کو کہتے ہیں، اور قیامت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک انفرادی قیامت اور ایک ہے اجتماعی قیامت. اجتماعی قیامت تو میرے اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی. انفرادی قیامت ہر شخص کے سر پہ کھڑی ہے. من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی. فرمایا کہ آنے والی کل یعنی موت کے لیے کیا تیار کر رہا ہے. پھر فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیوں اللہ سے ڈرو؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. آپ حضرات بڑے بڑی دکانوں پہ جاتے ہیں، اسٹوروں پہ جاتے ہیں، تو دکان میں داخل ہوتے ہی سامنے پھٹی پہ لکھا ہوا پڑتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. کسی آدمی کو جرت نہیں ہوتی کہ کوئی چیز اٹھا کے جیب میں ڈالے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں ایک بات فیڈ ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اللہ بھی فرماتا ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، میں تمہارے ہر عمل سے باخبر ہوں. تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، کیا کر رہے ہو، میں سارے انہ علیم بذات الصدور، میں تمہارے سینوں کے اندر جو باتیں ہیں ان کے اندر اس سے بھی میں واقف ہوں. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں. تم دیکھتے ہو نا کہ ہر شخص دیکھتا ہے کہ میں حضرت صاحب ہوں، میں نے چہرے پر سنت رسول رکھی ہوئی ہے، میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ لوگ اگر میں غلط دیکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس کو شرم نہیں آتی، یہ حاجی صاحب ہو کے، شاہ صاحب ہو کے، مولوی صاحب ہو کے یہ چہرے پہ داڑھی سجا کر یہ غلط دیکھ رہا ہے. تو دیکھنا تو میں نے ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ تو مجھے نہیں دیکھ رہے، میں اب لوگوں سے آنکھیں بچا کر میں غلط نگاہ کو گھماتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں تیری اس آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہوں. لوگوں سے بچ گیا نا، مجھے تو نہیں بچ سکتا. تو دوستو، دین ہے عمل کرنے کے لیے. ہمارے عقائد، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، یہ سارے کے سارے دین کے تابع ہو جائیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم صرف عقائد کو اور عبادات کو یہ دین سمجھ لیں، معاملات کو، معاشرت کو اور اخلاق کو دین سے نکال دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ان چیزوں کو دین سے نکالیں گے تو پھر دین ہمارا نامکمل ہو جائے گا. اس لیے حقوق اللہ کا بھی خیال کریں اور حقوق العباد کا بھی، اور ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص اس بات پر غور کرے کہ اس نے آنے والی کل یعنی موت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. اگر اس وقت میری موت آ جائے تو کیا میں موت کے لیے تیار ہوں؟ میں نے گناہوں پر سچی توبہ کر لی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، میں روزانہ کرتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح پڑھتا ہوں، لیکن گناہ سے توبہ کی میں نے. اللہ چاہتا ہے توبۃ نصوحا کی توبہ کر. تو توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف مائل ہی نہ ہو. اگر بشریت کی تقاضے سے ہو جائے تو پھر رو دھو کے معافی مانگ لے اللہ سے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کبھی تو یہ تانا نہیں دے گا کہ پہلے بھی تو 10 دفعہ معافی مانگ لی ہے. عمر کی اس سے بھی تو شرم نہیں آتی، جب نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، اب تو پورا کر نہیں سکتا، اب تو معافی مانگنے کے لیے ہے. اللہ کبھی نہیں ایسا. بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے. میں بات صرف 2 منٹوں میں آپ حضرات سے بات ختم کرنے کے لیے آیا تھا. مفتی صاحب نے تقریر فرمائی تھی، اس میں انہوں نے اللہ کے 2 ناموں کا تذکرہ کیا. میں صرف اسی وجہ سے یہاں پہ بیٹھا ہوں، ادروائز بیٹھنے کا میرا خیال نہیں تھا. فرمایا کہ اللہ کے نام ہے جبار، قہار، سمد، یہ اللہ کے نام ہیں. ہم ان ناموں سے یہ تاثر لیتے ہیں کہ اللہ جابر ہے، قہار ہے، اسے ڈرو. اللہ کا کوئی نام عذاب پر دلالت نہیں کرتے. مفتی صاحب تشریف فرمائے ہیں، ان کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اللہ کا کوئی نام عذاب پر دلالت کرتا ہی نہیں ہے. اللہ رحیم ہے، کریم ہے. یہ جبار اور قہار جو میں اور آپ نام لیتے ہیں، اس کے ترجمے وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں اس کا ترجمہ لیتے ہیں. جبار سے مراد ہم ظالم جابر کو کہتے ہیں، جبر کرنے والا، ظلم کرنے والا. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ عربی کا جبار ہے. جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا. مفتی صاحب جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا. دنیا کے سارے حکیم اور ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو کوئی لوشن نہیں جوڑتا. ہر جرح کا، ہر ڈاکٹر کا کام ہے ہڈی کو ملا دینا، اور پھر آگے جوڑتا کون ہے؟
میرا اللہ. تو جو اس ہڈی کو جوڑنے والا ہے اس کو جابر کہتے ہیں. تو دنیا میں کتنے لوگوں کی, جانوروں کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں اور جوڑنے والے ان کو صرف ملا رہے ہیں, تو کون جوڑ رہا ہے؟ اللہ. تو جابر کی جمع جبار. اللہ رب العزت کون ہے؟ جبار ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک مستقل دعا ہے, یا جابر العظم الکثیر, اے ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والے, اے ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والے. تو جبار سے کبھی یہ نہ لینا کہ اللہ ظلم کرنے والا ہے, جبر کرنے والا ہے بندوں پر, ہے جی وہ بڑا سخت عذاب کرنے والا, ایسی بات نہیں ہے. اللہ یہ جبار نام جو ہے, ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والا. آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کبھی یہ دعا مانگ لیا کریں, عربی میں نہ آئے تو اردو میں مانگ لیا کریں کہ اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے اللہ, یہ جبار آ جائے. قہار کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں لیتے ہیں, قہر کرنے والا. قہار کا مطلب ہے مکمل قبضہ اور کنٹرول لینے والا. اللہ نے ساری کائنات کو تھاما ہوا ہے جی, زمینوں کو, آسمانوں کو, چاند کو, سورج کو, ستاروں کو, کھرب ستارے ہیں. آپ چھوٹے سے نظام شمسی ہے, زمین ہے, اس کے گردا گرد زمین, سورج ہے, اس کے گردا گرد یہ مختلف سیارے گھوم رہے ہیں. زمین, مریخ, نیپچون, عطارد, پلوٹو, زحل, یورینس, مشتری, یہ سیارے گھوم رہے ہیں. اور یہ سارے سیارے اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, جس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ سارے اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں. آپس میں ٹکراتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ اللہ رب العزت نے ان کو تھاما ہوا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے میں نے پرندوں کو فضاؤں میں تھاما ہوا ہے. مکمل کائنات کے اوپر اللہ کا مکمل قبضہ اور کنٹرول ہے, وہ ہے قہار. اللہ کے جو نام ہے سارے رحمت پر دلالت کرتے ہیں, وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی جو آیت سورت عطا فرمائی جس کو ہم سورت فاتحہ کہتے ہیں, اس کے کسی ٹائم اس کی تشریح کروں گا. بہرحال اللہ کا ایک نام ہے صمد. ہمارے ہاں فوتیوں پہ لوگ جاتے نا, کہتے ہیں صحیح اللہ بے نیاز ہو کیا صحیح. اللہ صمد کا مطلب بے نیاز ہے نا. بے نیاز کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں اللہ کسی کا بیٹا مار دے اس کو پرواہ نہیں, کسی بچے کی ماں مار دے پرواہ نہیں ہے اللہ کو, تو بے نیاز جو ہوا ہے جی. کسی ماں کا بچہ لے لے وہ پرواہ نہیں ہے جی. کسی بچوں کے باپ کو اللہ اٹھا لے اس کو پرواہ نہیں ہے جی. کوئی بیمار ہے اللہ کو پرواہ نہیں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز جو ہوا, میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے. اللہ اپنی مخلوق پر بہت زیادہ کریم ہے, مہربان ہے. صمد کا مطلب, بے نیاز کا مطلب اللہ یہ ہے اللہ میری اور آپ کی عبادت سے بے نیاز ہے. اس کو میرے اور آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. ساری کائنات کی ساری مخلوقات سجدے میں پڑ جائے, اللہ کی طاقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور ساری مخلوقات اللہ کی نافرمانی پہ آ جائے, اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ساری کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ اکیلا کافی ہے. اللہ ہم سے بے نیاز ہے, ساری مخلوقات سے بے نیاز ہے. پوری کائنات کے نظام کو اللہ تنہیت اللہ چلا رہا ہے, کسی سے مشورہ کرنے کے پابندی نہیں اللہ پاک. اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے, ورنہ اللہ ہم پہ بہت مہربان ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے ہیں. ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے انسانوں میں, جانوروں میں تقسیم کر دیا. ماں باپ کی محبت, اولاد کی محبت, بہن بھائیوں کی محبت, رشتہ داروں کی محبتیں, جانوروں کے اندر ان کی محبتیں, یہ سب اسی ایک رحمت کا حصہ ہے. اور 99 رحمت کے حصے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا ظہور فرمائیں گے, اور اس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارے گا کہ اللہ رب العزت اتنی مطلب مخلوق کی مغفرت فرمائیں گے اتنی تیزی سے کہ قاری مولانا قاری محمد طیب صاحب لکھتے ہیں کہ اس دن شیطان کو بھی یہ امید لگ جائے گی, وہ بھی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھے گا کہ شاید اللہ رب العزت آج میری بھی مغفرت کر دے. اعلان ہوں گے کہ باب الجہاد والے جی, جہاد والے یہ باب الجہاد سے جنت میں جائیں, باب الصلاۃ والے نماز پڑھنے والے جو ہیں باب الصلاۃ سے جنت میں جائیں, روزوں والے جو ہیں وہ باب الریان سے جنت کے اندر جائیں ہے جی, اور ذکر کرنے والے باب الذکر سے جائیں, صبر کرنے والے باب الصبر سے جائیں. ایسے بخشتے 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 اللہ رب العزت دیکھیں گے کہ اب لوگ بچ گئے, ان کے پاس تھوڑی تھوڑی جو ہے نیکیاں بچی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نمازیں فرض کی تھی اور واجب, اور یہ آپ لوگ ان کا حکم دیا تھا آپ کو, آپ نے سنتیں پڑھی اور آپ کی اتباع میں ان لوگوں نے بھی سنتیں پڑھی, نماز اضافی نمازیں پڑھی ہیں. تو آج مجھے اور آپ کو ان کا ضمان دینا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ اللہ اس کا ضمان کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ آپ سفارش کرتے جائیں, میں ان کی مغفرت کرتا جاتا ہوں. انہوں نے نوافل کثرت سے پڑھے تھے.
ایک شخص آئے گا حدیث بطاقہ، مفتی صاحبہ تشریف فرمائے، ایک حدیث ہے حدیث بطاقہ کے نام سے. میرے آقا نے فرمایا کہ ایک شخص ہوگا اس کے 99 دفتر اعمال کے برائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ایک ایک دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جاؤ یہ پرچی تلوا لو. وہ کہے کہ اللہ اتنے بڑے دفتروں کے مقابلے میں پرچی کیا کر گیا؟ فرمائیں گے تلوا لو. وہ تلوائے گا، 99 دفتر ہوا میں اڑنے شروع ہو جائیں گے، پرچی کا پردن چھپ نیچے آ جائے گا. تو وہ کہہ کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے تو نے ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اخلاص سے پڑھا تھا، بس وہ قبول ہو گیا. میری اور آپ کی زندگی کی ایک نماز میں قبول ہو گئی، ساری نمازیں قبول ہو جائیں گی. ایک دفعہ اللہ کہا ہم نے، وہ قبول ہوا، باقی سارے اللہ کہے ہوئے قبول ہو جائیں گے. کوئی ایک نیکی ہم سے سرزد ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ میرے اللہ نے کروائی ہے. کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہر نیکی کو کریں، شوق اور جذبے کے ساتھ کریں، اور پھر ان نیکیوں کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ مجھے اپنے اعضاء و جوارح پر کنٹرول عطا فرما، نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. تو آج میں تمام دوستوں سے کہوں گا کہ اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں. یہ نہیں ہے کہ بس توبہ کر لی اور زبان سے کر لی، عمل سے نہ کی. بس مسجد سے توبہ کر کے نکلے، بازار میں جا گئے تو پھر آنکھیں پھر آزاد، زبانیں پھر آزاد، اور ہاتھ اور پاؤں پھر آزاد، ساری چیز آزاد نہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم عملی طور پر بھی یہ ثابت کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بندے ہیں اور امتی ہیں. جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہم صاحب ایمان ہوں، کامل الایمان ہوں، یہ اللہ سے دعا مانگیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 منٹ کے لیے آیا تھا، وقت زیادہ لے لیا، علماء کرام سے بات اچھا ہوں. السلام علیکم.